أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين فقهنا في الدين. اللهم لا آمين سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمين أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. सूरह तोहा आयत नंबर 13 से 17 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك وأنا وأنا اخترتك वअना खापुर है, रौबीपुर है, काफ और ता बारीक है। वअना अख्तरतुक وأنا اخترتك फस्तमिअ فاستمع फस्तमिअ فاستمع लिमा لما यूहा। يوحى हाँ की अदायगी को दुरुस्त कीजिए। थ्रॉट लेटर्स है में से है और वस्ते हलक से निकलेगा। सेंट्रल पॉइंट से शार्पनेस होनी चाहिए इसके अंदर। यूहा يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إنني أنا الله लफ्ज अल्लाह पुर करके पढ़ा जाएगा क्योंकि इससे पहले जबर है। इन्ननी अना अल्लाहु। إنني أنا الله ला इलाहा لا إله ला इलाहा لا إله इल्ला إلا أنا فاعبدني أنا فاعبدني أنا فاعبدني أنا فاعبدني
وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا أقيم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا أقيم فاعبدني الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري أقيم الصلاة لذكري إن الساعة إن الساعة إن الساعة إن الساعة آتية 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 أكاد أكاد أخفيها أخفيها لتجزى لتجزى كل نفس بما كل نفس بما كل نفس بما كل نفس بما تسعى 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 इस पैटर्न को आप देखिए, यहाँ पर आइन के ऊपर खड़ी जबर है और उसके बाद या है। या के ऊपर कोई हरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर में वर्ड आए तो वो वक्फ और वसल दोनों सूरतों में सेम ही पढ़ा जाता है। إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
فلا يصدنك فلا يصدنك فلا يصدنك فلا يصدنك عنها عنها من لا من لا يؤمن يؤمن بها بها واتبع واتبع هواه هواه فتردى. فتردى. आप इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आगे बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे जो जिसके ऊपर एंड हो रहा है और उनका यही एक सेम स्ट्रक्चर रखा हुआ है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. फला यसुद्दन्नक अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतर्दा. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك إنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك وما تلك بيمينك بيمينك يا موسى. يا موسى. وما تلك بيمينك 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 يا موسى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. कल हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू किया जिसमें हमने कल पढ़ा कि हज़रत मूसा मदियन में 10 साल गुजारने के बाद वापस मदियन से मिस्र की जानिब रवाना होते हैं अपने अहल व अयाल के साथ. रास्ते में ही उनको अल्लाह ताला नबूवत से सरफराज कर देते हैं और इस बात का इल्म खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं था कि अल्लाह ताला उनको एक मुसाफिर को राह चलते हुए मुसाफिर को पकड़ के उसको उनके ऊपर एक बहुत बड़ी नबूवत की जिम्मेदारी डालने वाले हैं और नबूवत से सरफराज फरमाने वाले हैं. बिल्कुल इसी तरह जैसे मक्का के मुशरिकीन या काफिर जो थे उनको ये डाउट्स थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अचानक से एकदम से एक इंसान को अल्लाह ताला ने कैसे नबूवत पर सरफराज कर दिया. तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहानी का तज़किरा फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी नबूवत के लिए जिसको चाहता है मुंतखब फरमाता है और अल्लाह ताला जब चाहता है भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल देता है और अपने फजल और अपने करम से जिसको चाहता है नवाज देता है. दूसरी बात ये कि जब अल्लाह ताला किसी मनसब के ऊपर नबूवत के मनसब के ऊपर सरफराज फरमाते हैं तो कोई ढोल ढमक्का नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं होता है, कोई ताशे और बाजे नहीं बजाए जाते हैं जिसके बाद अनाउंसमेंट हो, बल्कि अल्लाह ताला खामोशी के साथ जिसको चाहते हैं उसको नबूवत से सरफराज कर देते हैं और उसके बाद
ایک بھاری ذمہ داری کندھوں پر ہوتی ہے جس کو اٹھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انتھک محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، بہت صبر اور تحمل سے، فہم و فراست اور سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو انہوں نے پورا کرنا ہے۔ بہرحال کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چنا اور کیسے نبوت سے سرفراز کیا، وہ اپنا رستہ بھٹک گئے، بھول گئے اپنا رستہ، اور راستے میں ہی ان کو رات پڑ گئی۔ اپنے اہل و عیال کو انہوں نے ایک جگہ پر چھوڑا، جب انہوں نے دیکھا کہ دور کہیں آگ جل رہی ہے تو انہوں نے اس امید پر کہ شاید وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ یا پھر رہنمائی مل سکے کہ ہم نے اب راستہ کس طرف کو لینا ہے، اور تاکہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی انا ربک فاخلع علیک، بے شک میں تیرا پروردگار ہوں، پس اتار دے اپنی جوتیاں، انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک تو میدان طویٰ میں کھڑا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک چیز جو اس کے اندر موضوع بحث تو نہیں ہے، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جوتوں کے سمیت پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آپ کو رخصت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ آپ جوتوں کے اندر بھی نماز، جوتے پہنے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کے جوتے صاف ہوں، ان کے اوپر کوئی گندگی یا غلاظت نہ لگی ہو۔ یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جوتیاں اتارنے کا حکم فرمایا تو اس کا مین شاید یہی بیچ میں پیچھے ذکر ہو کہ شاید جوتوں کے ساتھ کوئی نجاست لگ گئی ہو جس کی وجہ سے جوتا اتارنے کا حکم دیا، ادروائز نماز کو جوتوں کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں سے یہ ایک مسئلہ ہے جو نکلتا ہے، وَأَنَا، اور میں نے، اخترتک، تجھے منتخب کیا ہے، فاستمع، سو تو غور سے سن، لما، اس کو جو یوحا وحی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تجھے ایک منصب کے لیے، ایک ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیا ہے، سو اب غور سے سنو جو بھی آپ کو وحی کی جاتی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ اننی، بے شک میں ہی، انا، میں، اللہ ہوں، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا، سوائے، انا، میرے، فاعبدنی، پس میری عبادت کر۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا، کہ یہاں پر یہ ایک جو اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، جس کے اندر زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں، یہ خود بخود نہیں بنی ہے۔ اگر یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے تو ضرور کوئی اس کا خالق، مالک اور مدبر ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام سنبھالنے والا اور اس کو بنانے والا کوئی موجود ہے، تو پھر تیسری بات یہ نکلتی ہے کہ یقیناً وہی ہستی ہے جو لائق عبادت ہے اور جس کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور جس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور جس کے احکامات ماننے چاہیے اور ہمارے اوپر فرض ہونا چاہیے۔ جب احکامات ماننے کی بات آتی ہے تو یہی عبادت ہے ایک انسان کے لیے۔ عبد سے نکلا ہے، عبد غلام کو کہتے ہیں، اور عبد غلام کو اگر کہتے ہیں تو غلام کی زندگی کیا ہوتی ہے، اپنے آقا کی ہر بات ماننا۔ تو جب وہ اپنے آقا کی ہر بات مانے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میں اللہ ہوں جو تمہارا معبود ہوں، تو پس میری ہی عبادت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، وَأَقِم، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز کو، لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہترین طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے وہ نماز کا ہے، کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرو، اور عبادت کا بھی بہترین طریقہ یہی ہے۔ اِنَّا، بے شک، السَّاعَةَ، قیامت، آتیۃ، آنے والی ہے، اکادو، میں چاہتا ہوں، اخفیہا، اسے پوشیدہ رکھوں، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے،
کلو ہر نفس شخص کو بما بوجہ اس کے جو تسعا وہ کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت دنیا کو کیوں قائم فرمایا، قیامت کو کیوں قائم فرمایا، اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر مقصد بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو قیامت کا ایک وقت ایک ساعت مقرر کی ہوئی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے. پوشیدہ رکھنے کی جہاں بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اس ڈر اور خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے ہر لمحہ اور ہر پل، کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی وہ ساعت اور وہ قیامت آ سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ ہاں یہ اسپیسیفک ٹائم جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے تو میں توبہ بھی کر لوں گا اور میں اچھے کام بھی کر لوں گا، ابھی میں جو چاہے گا، جو میرے من میں آئے گا میں وہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کو پوشیدہ رکھا. اور کیوں پوشیدہ رکھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر شخص کو، جو نیک کام کرتے ہیں ان کو ان کی نیکی کا، اور جو ظالم ہیں ان کو ان کے ظلم کا. بما اس کا جو تسعا وہ کوشش کرے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو شرط نہیں بنایا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تگ و دو کر رہا ہے وہ اگر ناکام ہے یا کامیاب ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جیسے آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن انتہائی چند لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے. کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چند لوگ ایمان لے کے آئے. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش دیکھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی کوشش دیکھیں گے، چاہے وہ اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، فلاح آخرت کی فلاح ہے جو اللہ نے چھپا کر پوشیدہ کر کے رکھی ہوئی ہے. فلاح پس ہرگز نہ یصدنک روکے تجھے، عنہا اس سے، من وہ جو لا نہیں یؤمنو ایمان لاتا، بہا اس پر، واتبع اور پیچھے چلتا ہے، ہواہ اپنی خواہشات کے، فتغدا پس تو ہلاک ہو جائے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر نہ تو عمل کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی موٹیویشنل ہوتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جائیں. تو ایسے لوگوں کی کیا کوالٹیز ہیں، ہم ان لوگوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کو حکم فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگوں سے تم دور رہو، کیونکہ وہ تمہیں تمہارے ایمان سے دور کر دیں گے، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے دور کر دیں گے. تو ان لوگوں کی کیا خصائص ہیں؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے ہیں. ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ان کی ہر خواہش پوری ہو، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کی جائز ناجائز کوششیں کرنے کے لیے تیار ہیں. فتغدا، تو ایسے لوگ جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے خواہشات کی کو رب بنایا ہوا ہے، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو ایمان سے بھی جاؤ گے اور ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے. وما، اور کیا ہے، تل کا یہ، بیمینی کا تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ. ان سب انسٹرکشنز کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا انٹروڈکشن کروایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا، عبادت کا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور انتھک کوشش کی تلقین فرمائی. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے دور رہنے کی تلقین فرمائی جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے اسباق میں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا تھا اور آگے کیا ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمين لنا آمين وارحمنا أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمين أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على آمين المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم آمين وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة وبركاته. جزاك الله الله خيرا. جزاك الله خير. السلام عليكم.